پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما۔ آج جہانما میں شامل موضوعات اس طرح ہیں: ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کا ایران سے ایٹمی امور پر بھرپور تعاون کا مطالبہ، روسی صدر پر 2036 تک اقتدار میں رہنے کے لیے آئینی اصلاحات شروع کرنے کا الزام، افغانستان میں اشرف غنی اور عبداللہ کا صدر ہونے کا دعویٰ، دونوں نے حلف لیا، تشدد ترک کرنے پر طالبان کے 5000 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان، افغانستان کے 2 فوجی ٹھکانوں سے امریکہ کا انخلا شروع، سوڈان کے وزیراعظم کا دہشت گردانہ حملے میں صحیح سلامت ہونے کا دعویٰ، پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے سیاسی کارکنان کی اقوام متحدہ سے پاکستان کے خلاف حقوق انسانی کی پامالی کی شکایت، اور جموں کشمیر میں شجرکاری مہم کے تحت 32 لاکھ پودے لگائے گئے۔ اقوام متحدہ کے ایٹمی امور کی عالمی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والے ادارے نے ایران سے دنیا کی دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ نیوکلیائی معاہدے پر فوری اور بھرپور تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی سے متعلق روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے نئے سربراہ رافائل گروسی نے ایران سے نیوکلیائی سرگرمیوں والے 2 مقامات تک معائنے کے لیے رسائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے ملک میں نیوکلیائی امور سے متعلق ایجنسی کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اخبار جناب گروسی کے حوالے سے مزید تحریر کرتا ہے کہ IAEA نے ایران کے 3 مقامات پر غیر اعلانیہ نیوکلیائی مٹیریل اور نیوکلیائی سرگرمیوں سے متعلق وضاحت طلب کی تھی۔ ان 3 مقامات سے 2 مقامات تک رسائی فراہم کرنے اور مذاکرات میں شرکت کرنے میں ایران کی عدم دلچسپی سے تمام معاملات پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ IAEA کے گزشتہ ہفتے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران کی حکومت نے جنوری میں اپنے 2 مقامات کے معائنے کے لیے ایجنسی کو رسائی فراہم کرنے سے متعلق انکار کر دیا تھا۔ اخبار مزید تحریر کرتا ہے کہ جناب گروسی نے IAEA کی 35 رکنی بورڈ آف گورنرز کی سہ ماہی اجلاس میں کہا ہے کہ ایجنسی نے اب تک نیوکلیائی امور سے متعلق ایران کے عہد پر عمل میں کسی طرح کی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے دیگر بڑے ممالک کے ساتھ ایران کے سال 2015 کے نیوکلیائی معاہدے میں نیوکلیائی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے عوض میں ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کی ضمانت دی گئی تھی، تاہم سال 2018 میں امریکہ کے ذریعے نیوکلیائی معاہدے سے اپنے آپ کو الگ کرنے اور ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کرنے سے معاہدے پر خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس معاہدے میں شریک دیگر ممالک میں چین، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور روس شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ملک میں آئینی اصلاحات کی اجازت دے کر عہدۂ صدارت پر سال 2036 تک برقرار رہنے کی راہ ہموار کر لی ہے۔ اسی سے متعلق روزنامہ ہندو کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جنوری میں ملک میں سیاسی اور آئینی اصلاحات کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت اگر وہ چاہیں تو سال 2036 تک عہدۂ صدارت پر برقرار رہ سکتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے روس کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری ڈوما میں عہدۂ صدارت پر برقرار رہنے سے انکار کیا ہے، تاہم ان کے ناقدین نے ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ آئین میں تبدیلیوں کو اپنے عہدۂ صدارت کی مدت میں مزید توسیع کے لیے استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اخبار آگے تحریر کرتا ہے کہ اگر آئینی اصلاحات کو منظور کر لیا جاتا ہے تو جناب پوتین اپنی 83 برس کی عمر تک مزید 2 مدت کے لیے عہدۂ صدارت پر برقرار رہ سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے ان کی مرضی، ان کی صحت اور اپریل میں ان آئینی اصلاحات کی منظوری کے لیے ہونے والی ووٹنگ کے نتیجے کا ان کے حق میں ہونا لازمی ہے۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات کے نتائج سے متعلق تنازع مسلسل جاری ہے، جہاں صدارتی انتخابات کے دونوں امیدواروں نے الگ الگ حلف برداری تقریب میں صدر کے عہدے کا حلف لے لیا ہے، جس سے امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے پر پیش رفت متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی سے متعلق روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ستمبر میں منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات کے دونوں امیدواروں اشرف غنی اور عبداللہ نے ایک ہی وقت میں عہدے صدارت کا حلف لیا۔ واضح رہے کہ افغانستان کے الیکشن کمیشن نے اشرف غنی کو کامیاب امیدوار قرار دیا تھا، جبکہ ان کے اصل حریف عبداللہ نے صدارتی انتخابات میں بدعنوانی کے الزامات عائد کیے تھے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اشرف غنی کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں منعقد کی گئی، جس میں امریکہ کے امن مذاکرات کار زلمے خلیل زاد
افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ آسٹن ایس ملر افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نمائندے خصوصی، امریکی سفارتکار اور غیر ملکی شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب کا براہ راست ٹیلی کاسٹ سرکاری ٹی وی سے کیا گیا، جبکہ عبداللہ کی حلف برداری تقریب کا ٹیلی کاسٹ نجی ٹی وی چینل ٹولو پر کیا گیا، اور اس تقریب میں سال 2001 میں طالبان کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں امریکی فوج کی معاونت کرنے والے جہادی کمانڈر شریک تھے۔ افغانستان میں اشرف غنی کی زیر صدارت حکومت نے امن کی بحالی کی صورت میں 5000 طالبانی قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی سے متعلق روزنامہ انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے کہا ہے کہ اگر طالبان امن کے قیام کے لیے تشدد ختم کرتے ہیں تو حکومت اس ہفتے 5000 طالبانی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ اخبار صادق صدیقی کے حوالے سے مزید تحریر کرتا ہے کہ حکومت ہفتے سے غیر سگالی جذبے کے تحت طالبان کے 1500 قیدیوں کو رہا کرے گی، جبکہ مزید 3500 قیدی مذاکرات شروع ہونے کے بعد رہا کیے جائیں گے۔ اخبار مزید تحریر کرتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کے اس فیصلے سے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء سے متعلق معاہدے کے بعد امن مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنے 2 فوجی ٹھکانوں سے انخلاء کا عمل شروع کر دیا ہے۔ روزنامہ ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں بڑے پیمانے پر تشدد اور سیاسی بحران کے باوجود ملک کے 2 فوجی ٹھکانوں سے امریکی فوج کے انخلاء کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا عمل شروع ہونا ہے۔ اخبار امریکی فوج کے ایک اعلی افسر کے حوالے سے آگے تحریر کرتا ہے کہ امریکی فوج نے ہلمند صوبے کی راجدھانی لشکر گاہ اور مغرب میں ہرات میں فوجی ٹھکانوں کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کے تحت افغانستان سے تمام غیر ملکی فوج 14 مہینے کے اندر نکل جائیں گی، تاہم اس کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ طالبان سلامتی سے متعلق اپنے عہد پر قائم رہیں۔ معاہدے کے تحت امریکہ ابتدائی مرحلے میں جولائی کے وسط تک اپنی فوجی تعداد 12,000 سے گھٹا کر 8,600 کرے گا، اور افغانستان میں قائم اپنے 20 فوجی ٹھکانوں میں سے 5 کو بند کر دے گا۔ اخبار ہلمند کے گورنر کے ترجمان عمر زباق کے حوالے سے مزید تحریر کرتا ہے کہ لشکر گاہ سے 20 سے 30 غیر ملکی فوجی ہفتے کے آخر تک روانہ ہو چکے ہیں۔ سوڈان کے وزیراعظم عبداللہ حمدوک نے کہا ہے کہ راجدھانی خرطوم میں ان کے موٹر قافلے پر کیے گئے دہشت گردانہ حملے اور فائرنگ میں انہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا ہے اور وہ صحیح سلامت ہیں۔ اسی سے متعلق روزنامہ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوڈان کے وزیراعظم عبداللہ حمدوک کے موٹر قافلے پر اس وقت دہشت گردانہ حملہ کیا گیا جب وہ راجدھانی خرطوم میں اپنے دفتر جا رہے تھے۔ اس سلسلے میں عبداللہ حمدوک نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ دہشت گردانہ حملے میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ انہوں نے ایک تصویر بھی پوسٹ کی ہے جس میں انہیں ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ان کے پیچھے ایک ٹی وی رکھا ہے جس پر اس دہشت گردانہ حملے کی خبر دکھائی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے سے ملک میں منتخبہ حکومت کے قیام کے لیے کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ واضح رہے کہ ایک برس قبل جمہوریت حامی مظاہرین نے صدر عمر البشیر کو اقتدار سے بے دخل کیا تھا اور ملک میں ایک منتخبہ حکومت کے قیام کے لیے فوج اور عوامی نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ حکومت قائم کی تھی جس نے 3 برس کے اندر انتخابات کے انعقاد کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم سوڈان کی فوج نے اقتدار پر قبضہ برقرار رکھا اور اقتدار عوامی نمائندوں کے سپرد کرنے میں زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے سیاسی کارکنان نے ملک میں حقوق انسانی کی پامالی سے متعلق اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کمیشن UNHRC سے شکایت کی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کی ایک خصوصی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاسی کارکنان نے UNHRC سے پاکستان کے ذریعے جاری زیادتیوں اور حقوق انسانی کی پامالی سے بچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ایک سرگرم رضاکار ناصر عزیز خان نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کمیشن کے 43ویں اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر، گلگت اور بلتستان میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک اور بنیادی ڈھانچہ پوری طرح برقرار ہے۔
انہوں نے ان علاقوں میں حقوق انسانی کی پامالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں میں ممنوعہ دہشت گرد تنظیموں کے لیڈر کھلے عام گھوم رہے ہیں، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی ان دہشت گرد تنظیموں کو بھرپور حمایت اور اعانت جاری ہے۔ انہوں نے UNHRC سے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی سرگرمیوں پر روک لگانے کے اقدامات کے لیے پاکستان پر دباؤ قائم کیا جائے، جو خطے میں انتہا پسندی، تشدد اور عدم رواداری کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں ہریالی کو فروغ دینے کے لیے شجرکاری کا پروگرام زور و شور سے جاری ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کی ایک رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر کے محکمہ جنگلات نے گرین جموں کشمیر پروگرام کے تحت مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 1 کروڑ پودے لگانے کے ہدف کے تعاقب میں 32 لاکھ پودے لگائے ہیں۔ پورے ملک میں زیادہ سے زیادہ علاقوں میں پیڑ پودے لگانے کی قومی پہل کے تحت جاری اس مہم میں اس مہینے کے آخر تک مزید 18 لاکھ پودے لگائے جائیں گے، جس سے مجموعی تعداد 50 لاکھ ہو جائے گی۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ کا پروگرام جہاں نما۔